ہمارے اوپر اگرچہ کہ دنیا والے احسانات کیے ہوں، مگر سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہ کتنے احسان ہیں اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اور اس احسان کا بدلہ کسی بھی طرح ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ادا کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو اس کے لیے ایک زندگی کافی نہ ہوگی، اتنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے جو رسول کو تمہارے پاس بھیجا وہ میری آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے اور علم و حکمت کی باتیں تمہیں کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر بیٹھے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد مجھے بتاؤ کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا احساس تیرے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو خیال کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال الله تعالى في موضع آخر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق مليا فلبست مليا. قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ دنیا کی ہر چیز اگر قائم ہے تو اسی کی رحمت کی بدولت ہے، اگر اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی شے باقی اور قائم نہیں رہ سکتی۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو جی و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 جو تلاوت کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہے اور صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے خطبے کو اختتام کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے: احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رحمان کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ پڑھیں یا سنیں، پھر اس کے بعد اس آیت سے آپ کا گزر ہوگا تو یقیناً اس آیت کو پڑھتے ہوئے دل و جان کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔
احسان، یہ جیسے ہی ہم یہ لفظ کبھی سنتے ہیں یا کبھی بولتے ہیں تو ہمارے لیے احسان لفظ کیا کیا معنی رکھتا ہے. جب کبھی اس لفظ کو ہم سنتے ہیں احسان، تو ہمیں وہ تمام چیزیں یاد آ جاتے ہیں جو ہم نے کسی کے اوپر احسانات کیے ہوں یا کسی نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہوں. زندگی کے کسی بھی گوشے میں وہ احسانات کیے ہوں یا اپنائے ہوں، وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو ہم نے کسی کے اوپر کیا ہے اور کسی نے ہمارے اوپر کیا ہے. اگر ہم لوگ اس لفظ احسان کے اوپر بغور سوچیں، دیکھیں، ہمارے اوپر اگرچہ کہ دنیا والے احسانات کیے ہوں، مگر سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. وہ کتنے احسان ہیں اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اور اس احسان کا بدلہ کسی بھی طرح ادا نہیں کر سکتا. اگر ادا کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو اس کے لیے ایک زندگی کافی نہ ہوگی. اتنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ یا ایک چھوٹی سی حکایت ذکر کرتے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں، ہر نفسے کے فرو می روت ممد حیات است، پس ہر نفسے کے دو نعمتیں موجود است و ہر نعمتیں یک شکر واجب است. کتنی بہترین بات کہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں وہ سب احسانات کو بازو رکھیے. جو انسان سانس لیتا ہے، ہر نفسے کے فرو می روت ممد حیات است، جو سانس لیتا ہے، یہ سانس سے انسان کی زندگی قائم ہے. جو سانس انسان لیتا ہے، تازی ہوا اندر اور اندر کی خراب ہوا باہر جاتی ہے، تو ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے بدلے میں اللہ کا احسان کے بدلے میں ایک شکر واجب ہے. اگر انسان صرف اپنی پوری زندگی سانس کے بدلہ ادا کرنے کے لیے ہر سانس کے بدلے میں 2 مرتبہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ الحمدللہ یا 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے، تب بھی اس کے سانس کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ کس قدر بڑی ہیں، کس قدر عظیم ہیں، یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، اگر ان احسانات کی تقسیم بڑے اور چھوٹوں میں کریں گے تو چھوٹے جس کو ہم کہیں گے وہ حد درجے بڑے احسانات ہیں. اب بڑے احسانات کو کیا کہیں ہم، یہ ایسے ایسے احسانات ہیں. تو برادران اسلام، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالی جو احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. میرے پیارے بھائیوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، بغور دیکھیں گے، تو آپ کا اس دنیا میں گزارا ہوا لمحہ لمحہ اللہ کی ایک رحمت ہے، ہمارے اوپر اللہ کا ایک احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مکہ میں پیدا فرمایا اور ایک لمبی مدت تک اہل مکہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشو نما پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت و دیانت داری، آپ کی پارسائی، یہ دیکھ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہی مکہ والے صادق اور امین
کہہ کر پکارتے تھے، اور صادق امین اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ کسی کتاب کو پڑھا اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنے زانوِ تلمیذ طے کیا، اور نہ ہی کسی کے درس میں بیٹھا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کسی علمی معاملے میں تکرار کیا۔ اور ایک دن غار حرا سے پلٹ کر آئے، آ کر ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کیا، ایسا کلام یا اس کی مثال پیش کرنے میں آج تک دنیا عاجز ہے، بے بس ہے۔ جبکہ یہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، اس وقت یہ عرب لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم عربی ہیں، فصاحت و بلاغت میں ہمارے برابر کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، ہم فصیح ہیں، ہم عربی ہیں، اور باقی سب عجمی ہیں۔ زبان میں میٹھاس، زبان کے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عجمی ہیں، یعنی گونگے ہیں، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو بات کرنے میں الفاظ کے لڑی میں لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ انہیں نہیں معلوم، لہٰذا یہ گونگے ہیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آخری رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا۔ وہ فصاحت و بلاغت، اور اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ آدمی ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر قرآن کو سنے تو یقین مانیے وہ قرآن کی طرف لپک جائے گا، قرآن اس کے دل میں اتر جائے گا، اور وہ یہ پکار اٹھے گا کہ واقعتاً میں کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو صرف قرآن کو سن کر، کبھی ان کے پاس کسی نے دعوت کا پیغام لے کر نہیں گیا، اور صرف قرآن کو سن کر کے انہوں نے اپنے ہی دل میں اپنے آپ سے فیصلہ کر لیا کہ واقعتاً میں محمد رسول ہی ہے، واقعتاً میں کلام جو پیش کرتا ہے رسول، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ کسی انسان اتنے سلیقے سے، اتنی فصاحت سے، اتنی بلاغت سے، اتنے دل میں اتر جانے والا، اتنا انسانی زندگی میں اثر کر جانے والا کلام کسی انسان کا ہو نہیں سکتا۔ برادران اسلام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو یہ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے انہی کے نفسوں سے، انہی میں کا ایک رسول کو میں نے پیدا فرمایا، ہم ہی میں کا ایک رسول۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں میں سے رسول بھیجے بغیر کسی فرشتے کو اگر رسول بھیجتا تو بڑے آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ رسول انسان ہوتا تو اس کا پیٹ پالنا، اس کی بھوک پیاس کو مٹانا جب اس کو معلوم ہوتا، تو پھر جب معلوم ہوتا کہ دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، بولنے کی طرح نہیں، کیونکہ فرشتے کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، بس وہ اللہ کے احکام کو ادا کرنا ہی اس کا بھوک پیاس مٹنے کے برابر ہے۔ ہم تو بھوکے ہیں، ہم تو پیاسے ہیں، ہم تو زندگی کے کئی جو ہے چیزوں کو ادا کرنے میں مجبور ہیں، یہ ساری چیزیں ادا کرتے ہوئے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کہہ سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہم ہی انسانوں میں سے ایک رسول کو، ایسے رسول کو بھیجا جن کے اخلاق و کردار کے بارے میں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ دیکھیے
ہم لوگ کئی مرتبہ یہ باتیں سنے ہوں گے، میں پھر ایک مرتبہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ توحید کا پیغام لوگوں میں بلند کیا، عام کرنا شروع کیا، تو مکے والے یہی سردار، جہلائے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچی دینے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ جو تم دعوت کا کام کرتے ہو، توحید کی بات لوگوں میں پھیلاتے ہو، اس کام سے آپ دستبردار ہو جائیے۔ ہم آپ کو سردار کی تمنا ہے آپ کے اندر، تو آپ کو سردار بنا لیں گے، آپ کے پاس اتنا مال جمع کریں گے کہ آپ جو ہے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو عرب کے حسین و جمیل لڑکیوں کو آپ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیں گے، آپ جسے چاہے اسے اپنے نکاح کے لیے پسند فرما لیں۔ یہ لالچی دینے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لالچی میں نہیں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے اوپر، مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر احسان ہے۔ جب یہ عرب کے لوگ لالچی دلانے پر بات نہیں بنی، تو پھر انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو آپ کی توحید کی بات کو ماننے والے صحابہ کرام اور صحابیات کو تکلیف دینے لگے، تاکہ وہ جب تکلیف پڑتے ہیں تو ٹھیس محمد کو پہنچتی ہے، اور اس بات کو وہ غور کر کے جو ہے یہ جو کام کر رہا ہے توحید کو عام کرنے کا، اس کام سے محمد رک جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کا کہاں نام لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کیا، قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے مکے سے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بہت محبت تھی، آپ اکثر خالی اوقات میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں میں نمی لے کر ہجرت کر کے جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، مجبور کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم تک اتنی دور مکہ یہاں سے تقریباً 4,500 کلومیٹر دور ہیں، یہاں تک اسلام پھیلا ہے۔ آج ہم اللہ کا نام لینے والے اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے مرہون منت ہے کہ ہم لوگ جو ہے دین کے نام لینے والے اور دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے جو رسول کو تمہارے پاس بھیجا وہ میری آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، اور علم و حکمت کی باتیں تمہیں کرتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس کے متعلق ہم لوگ اس واقعے کو سننا چاہیے جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریر کی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو گنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم وہ قوم تھے جسے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے،
ہم میں کا خوی ہم میں کے ضعیف کا مال کھا جاتا تھا، چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، بدکاری ہمارے درمیان عام تھی، جھوٹ ہمارے درمیان عام تھی، اور لوگوں میں ایک دوسرے کو ستانا یہ معمولی چیز تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر احسان کر کے ایک رسول کو بھیجا جس کی تعلیم یہ ہے کہ جو 360 بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان سب کو نکال کر بازو رکھ دیں، ہٹا دیں ان سارے گندگی کو، اور ایک اللہ کی عبادت کریں، اور وہی سب کچھ کائنات چلانے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا اور جھوٹ بولنا، جتنے بھی ان کے اندر بری عادتیں، ساری برائیوں کو گنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ساری بری عادتوں کو چھوڑو، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، زبان کو اچھائی کے لیے استعمال کرو، برائی کے لیے اپنی زبان کو بند رکھو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے دربار میں یہ تقریر کیا تھا۔ برادران اسلام، یقیناً مکے والوں کے اندر بلکہ ہمارے اندر بھی یہ تمام بری عادتیں، بری باتیں موجود تھیں اور ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر کی برائیوں کو نکالنا چاہیے۔ آپ بغور دیکھیں خطبے کا عنوان کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں، تو پھر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے تو ہم اللہ کے ساتھ کیا احسان کرنا چاہیے؟ احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہمارے اوپر کچھ احسان اگر کرتا ہے تو ہم اس کے احسانات کو، اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، وہ سالہ سال بعد بھی اگر وہ ہمارے نظروں کے سامنے آتا ہے تو فوراً اس کے کیے ہوا احسان ہم یاد کرتے ہیں، اور بلکہ ذکر کرتے ہیں کہ تم نے فلاں وقت میں میرے کام آئے تھے، تم نے فلاں وقت میں میری مشکل گھڑی میں تم نے میری مدد کی تھی، آج اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ کسی انسان نے ایک مرتبہ ساتھ دے دیا، ایک احسان ہمارے اوپر کر دیا، تو اس کا احسان ہم نہیں بھلا سکتے، کہتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات جس کو شمار نہیں کر سکتے، جس کو قلم بند نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہمارے پر ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیسے بدلا ہم دینا چاہیے؟ اس کے احسان کا اس کی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احسانات کو ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو برادران اسلام کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد مسلم شریف کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا مکمل ترجمہ کرنے کے لیے وقت ناکافی ہے، اس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر بیٹھے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد مجھے بتاؤ کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا احساس تیرے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو خیال کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کا نام لیں، ہم اللہ کا ذکر کریں، یہ اس کا احسان کا بدلہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا، مگر ایک ادنا سی کوشش ہے،
اس کے احسانات کے مکمل بدلہ کبھی بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے بغیر جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتے؟ کہ آپ بھی جنت میں اگر جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آپ کو بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو ہماری زندگی، ہمارے اخلاق، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے لین دین، ہماری بول چال، یہ مکمل تقریباً گناہوں میں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی نافرمانی میں ہے، جسے اللہ بچا لیا وہ محفوظ ہے۔ ہم اللہ کا احسان کیسے بدلہ ادا کریں؟ اس کی عبادت کریں، جتنی بھی عبادت کریں اتنی ہی کم ہے، مگر عبادت کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کریں گویا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے قدموں میں ہم اپنا سر رکھ رہے ہیں، یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کہاں، ہم تو بے نمازی ہیں، مسجدوں سے کئی دور ہیں ہم۔ نماز کے نام سے ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں یاد آتا ہے، نہا دھو کر کے جو ہے کپڑے پہن کر مسجد میں جمعہ ادا کر لیے، پھر اس کے بعد پھر آنے والی جمعہ تک کوئی نماز کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ کا احسان کیسے ادا کریں گے ہم؟ اتنے بڑے بڑے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا احسان جو سانس ہے، سانس جو باہر کی تازہ ہوا اندر اور اندر کی خراب ہوا باہر، اگر چند سیکنڈوں کے لیے بھی رک جائے تو انسان دم گھٹ کر مر جائے گا، وہیں پر ڈھیر بن کر جو ہے پڑ جائے گا۔ اتنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیکنڈ بسیکنڈ ہمارے اوپر اللہ کے احسانات ہیں۔ یہ جو دیے ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، ناخن، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں جو بہت ہی انمول نعمتیں ہیں۔ ان انمول چھوٹے چھوٹے نعمتوں ہی انمول ہیں تو بڑے نعمتوں کی کیا اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ اتنے بڑے احسانات کے بوجھ کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ ہمارے اوپر رحم کر کے ہمیں عزت دے رہا ہے، آج تک عزت سے رکھا ہے، آج تک ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، آج بھی ہمیں اولاد دے رہا ہے، آج بھی ہمیں روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، آج بھی بارش برسا رہا ہے، آج بھی زمین سے اناج اگا رہا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت کے بغیر ہم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے اور قائم اور باقی نہیں رہ سکتے۔ اتنے احسانات ہیں تو پھر ہم اللہ کی کتنی عبادت کرنا چاہیے۔ بس انہی چند الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ تیرے احسانات کو بار بار یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احسانات کو یاد کر کے خوب عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی زبان کو تیری یاد سے تر و تازہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔